قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، اب اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں کہ یہ تمام بدوؤں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان میں سے نہ تو وہ بھی نکال دیجئے کہ جن کے دل میں ایمان حقیقتاً داخل ہو چکا تھا، وہ بھی یہاں پر مراد نہیں، اس طرح جن کے دلوں میں منفی طور پر نفاق تھا وہ بھی یہاں مخاطب نہیں، بلکہ یہ بین کی کیفیت والے جو ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ یہ ہرگز کا اضافہ میں نے کیوں کیا ہے؟ دیکھیے فعل ماضی پر اگر آپ نے اس کو منفی بنانا ہے، ماضی منفی، تو ایک تو سیدھا سا طریقہ ہے کہ فعل ماضی ہی پر ماں لگا دیجئے، ما آمنتم، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے، یہ نفی جہد میں لم، فعل مضارع سے پہلے لم لایا جائے اور فعل مضارع کو آخر میں جزم دیا جائے، یہ ہے لم تؤمنوا، اس میں تاکید ہوتی ہے، جہد ہے، اس میں بہت ہی زور دے کر ایمفیسس کے ساتھ کہ یہ مغالطہ اپنے دل سے نکال دو، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، اس غلط فہمی کو رفع کر لو۔ لم تؤمنوا، یہ نہیں کہا قل ما آمنتم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، نہیں، قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے کو جتنی جلدی رفع کر لو بہتر ہے۔ ولکن قولوا، لیکن آتا بھی ہے کسی پہلی بات کی نفی کے بعد، ولکن قولوا، تم یہ کہہ سکتے ہو، یوں کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ یہاں پہ اسلام کا ترجمہ آپ لفظی بھی کر سکتے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن میرے نزدیک اگرچہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے کہ جیسے ایمان کو ہم نے اصطلاحاً لیا ہے اس آیت میں، اسلام کو بھی اصطلاحاً لیجیے۔ یہ دونوں در حقیقت اصطلاحات ہیں، ایمان کا بھی لفظی مفہوم یہاں مراد نہیں ہے، جبکہ کہا گیا ان کا دعویٰ آیا آمنا اور نفی کی گئی لم تؤمنوا، اسی طرح یہاں جو فرمایا گیا یہ بھی اصطلاحاً اسلام، تم اسلام لے آئے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ لم کے بعد جب الف کا اضافہ ہوتا ہے لما، حالانکہ یہ وہی لم ہے اپنے اس قاعدے کے اعتبار سے، لم يدخل الایمان، ہرگز نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، لیکن لما سے ہوتا تاحال، ابھی تک داخل نہیں ہوا ہے، گویا کہ مستقبل میں توقع ہے کہ داخل ہو جائے۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے موجودہ جو کیفیت ہے تمہاری اس کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تم اسلام لے آئے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے، لیکن اگر تمہیں مغالطہ یہ ہو گیا کہ تم ایمان لے آئے تو تمہاری ترقی رک جائے گی، پھر اس ایمان کے حصول کی تم کوشش ہی نہیں کرو گے۔ اس غلط فہمی کو تو رفع کر لو، ایمان ابھی تک تم قطعاً نہیں لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا ہے۔ ہاں اسلام، یہ تمہارا اعتراف ہم کرتے ہیں، تم اسلام لے آئے ہو، تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم اسلام لے آئے۔ یہاں جیسا کہ میں نے کچھ وضاحت کر بھی دی ہے، اب میں صراحت سے عرض کر دوں کہ یہاں ایک بڑا اشکال پیدا ہوا ہے بہت سے حضرات کو، کثیر تعداد میں تو لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد منافقین ہیں۔ جب اس شد و مد کے ساتھ کہا گیا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان ہرگز نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، تو اسلام بلا ایمان تو نفاق ہے۔ یہ بات بظاہر بڑی قوی معلوم ہوتی ہے، مضبوط معلوم ہوتی ہے، وزنی معلوم ہوتی ہے، لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس کی نفی قرآن مجید جو ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا، یہ اپنے مفاہیم اور اپنے مضامین، اپنے معانی، اپنے مراد کی حفاظت خود کر لیتا ہے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، جب تم نے اسلام کا دعویٰ کیا، اسلام لے آئے تو اطاعت تو لازم ہو گئی، ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر اطاعت تو لازم ہے۔ اب جو اس کا ظاہری تقاضا ہے، تمہارا دعوی ایمان ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے آئے ہو، یہ کہہ سکتے ہو، دونوں حالتوں میں لازمی ہے نتیجہ کہ اطاعت تمہیں کرنی ہے۔ اگر تم یہ اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے یعنی اس کے اجر و ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یہاں ثابت ہو گیا کہ یہاں مراد منافق نہیں ہو سکتے، اگر منافق ہو تو ان کی اطاعت مفید نہیں ہے، منافق کے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں،
منافق اطاعت کر رہا ہے ظاہری اعتبار سے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن یہ صرف صورت صلاۃ ہے، صورت زکوٰۃ ہے، صورت صوم ہے، یہ حقیقت میں نہ صوم ہے، نہ صلاۃ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ نفاق کے ساتھ تو کسی عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ چیز خود بخود ایکسکلوڈ ہو گئی کہ یہاں منافق مراد نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے مومن بھی مراد نہیں، کھلم کھلا جب کہا گیا ہے لم تؤمنوا، مزید وضاحت کر دی گئی ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ وہ صاحب ایمان ہے، لیکن دوسرا نتیجہ کہ وہ منافق تھے اس کی نفی ہو گئی۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، معلوم ہوا کہ یہ وہ بین کا معاملہ ہے، یہ نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، عمل میں اسلام ہے اس لیے کہ اطاعت ہے، لیکن حقیقت میں قلبی اعتبار سے نہ مثبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے، بلکہ یہ کہ قلبی اعتبار سے زیرو لیول پر کھڑا ہے وہ شخص جس سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بعد جو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اس کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، یہ الفاظ کیوں آئے؟ اللہ کی یہ اسماء، اللہ کی یہ صفات، ان کا حوالہ یہاں کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اصل قانون یہی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں وہ منظور نہیں، قبول نہیں، اور یہاں پر اس کیفیت کے اندر بھی عمل قبول کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ایمان نہیں ہے، لم تؤمنوا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، بئی ہما اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ اس کی شان رحیمی ہے، یہ اس کی شان غفاری ہے جس کے طفیل تمہیں یہ رعایت دی جا رہی ہے، یہ کنسیشن ہے۔ اور کنسیشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفاق نہیں ہے، اگر نفاق ہوتا تو تم اس رعایت یا کنسیشن کے مستحق نہیں تھے، لیکن چونکہ نفاق نہیں ہے تو اگرچہ فی الوقت تمہارے دلوں میں ایمان متحقق نہیں ہے، ایمان تاحال تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن چونکہ بدنیتی بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور اپنی شان رحیمی کی طفیل تمہیں امید دلا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔